السلام علیکم، میرا نام ہے راشد اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج جو چیپٹر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے 5th کلاس اسلامیات کا چیپٹر جو ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، میرے پاس جو پیج ہے وہ ہے اس بک کا پیج نمبر 93۔ آپ لوگ اپنی بک کے مطابق جو ہے وہ پیج اوپن کر لیں۔ چلیں جی، بغیر ٹائم ضائع کیے ہم جو ہے وہ اس چیپٹر کو شروع کرتے ہیں، اور شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فلسطین کے علاقے بیت الحم میں پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل مقدس عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک لقب مسیح بھی آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فلسطین کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر جیسے حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی تھی، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل جو ہے وہ کتاب نازل کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی مریم ہے۔ آپ عبادت گزار اور نیک خاتون تھی، بہت ہی زیادہ عبادت گزار اور نیک خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ نے بچپن میں اپنی والدہ کی گود میں لوگوں سے باتیں کی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، قرآن مجید میں قصہ موجود ہے۔ جب حضرت جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے وہ بنا باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ایک معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت جو بی بی مریم ہیں ان سے جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ ان کو کسی بھی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کی مرضی سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پیدا ہوئے حضرت بی بی مریم سے۔ اور جب وہ چھوٹے تھے تو چونکہ حضرت بی بی مریم جو تھی وہ بڑی عبادت گزار تھیں، تو لوگ انہیں تانے مارنے لگے کہ تم نے یہ بدکاری کی ہے، اور اس طرح کے الزامات ان پہ لگانے لگے۔ لیکن جو حضرت حضرت بی بی مریم تھی وہ رونے لگیں، ان کی گود میں بچہ تھا، تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ بچہ، لوگ پوچھنے لگے کہ یہ بچہ کس کا ہے، تو حضرت بی بی مریم نے کہا تم اسی سے پوچھ لو کہ یہ کس کا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ چھوٹا بچہ جو غالباً ابھی 1-2 ہفتے کا ہے، 3 ہفتے کا، یہ کیسے بولے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ تم پوچھو، یہ جواب دے گا۔ تو ان لوگوں نے جب ان سے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھوٹے سے بچے تھے، اور تبھی انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے جو ہے وہ بولے، اور اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اپنا نبی ہونے کا جو ہے وہ اعلان کیا، اور یہ بتایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں ہدایت کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی یہ قصہ بیان کیا ہے۔ آپ لوگ قرآن مجید یقیناً پڑھتے ہوں گے، وہاں سے ٹرانسلیشن، اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی یہ قصہ پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ وقت آنے پہ میں بھی اس قصے کو ضرور ڈسکس کروں گا۔ بچے نے کہا کہ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں۔ بچے نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا، اور میں جہاں ہوں اور جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکوٰۃ کا ارشاد فرمایا ہے، مجھے اپنی والدہ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور سرکش و بدبخت نہیں بنایا۔ یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور وہ اس عمر میں کر رہے ہیں جب وہ بہت چھوٹے تھے اور اپنی ماں کی گود میں تھے۔ اور جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام ہے۔ یعنی دیکھیں کتنی باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی گود میں کی، اور ان لوگوں نے سنا بھی، لیکن وہ لوگ جو ہے وہ بدبخت لوگ تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز 30 سال کی عمر میں کیا۔ دیکھیں پیدا ہوتے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، اور باقاعدہ اعلان جو ہے وہ 30 سال کی عمر میں کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے اپنی قوم کو جھوٹ، فریب، حسد اور بغض جیسے برے اخلاق ترک کرنے کی تاکید کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حلال و حرام کے بارے میں بتایا، یعنی انہیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیا کر سکتے ہو کیا نہیں کر سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں بھی جاتے لوگوں کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے۔ اس طرح آپ علیہ السلام کے پیروکاروں میں اضافہ ہونے لگا۔ یہ بات آپ علیہ السلام کے مخالفین کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب ظاہری بات ہے، جو لوگ یہ چاہتے تھے کہ اسلام نہ پھیلے وہ لوگ تو آپ کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ علیہ السلام کی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے نا، مطلب جس نبی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت دی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا ہے، اس کے اگینسٹ تو یہ ہوتا رہا ہے کہ اس کو جان سے مار دو۔ انہوں نے جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ مل کر آپ کی جان لینے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ایک سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، لیکن جس بدبخت نے یہ مشورہ دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے ہاتھوں اسی بدبخت کو سولی پہ چڑھا دیا۔ بقول ان لوگوں کے تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اور قرآن کے روح سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جو ہے وہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور وہ قیامت تک زندہ رہیں گے، اور پھر جو ہے وہ جو قیامت سے پہلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دوبارہ دنیا پر بھیجے گا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے وہ دین کو پھیلائیں گے، اور مسلمان جو ہے وہ یہ جو مذہب ہے اس کو مزید بڑھائیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی روح قبض کر لے گا، اور وہ تب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے وہ، کیونکہ ہر زندہ چیز نے جو ہے وہ موت کا مزہ چکھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی قرآن میں فرمایا ہے، تو ان کا بھی اختتام ہوگا، اور پھر قیامت کے دن ہم سب کو اٹھایا جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں؟ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ آسمانوں پر زندہ ہیں، وہ قیامت کے نزدیک دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، زمین پر شریعت محمدی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے دین کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے۔ آپ علیہ السلام زمین پر اللہ تعالیٰ کا نظام نافذ کریں گے، دجال اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے۔ جی دجال بھی ایک کریکٹر ہے جو اس قیامت سے پہلے جو اس دنیا پر آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں اس کے فتنے سے بچائے۔ جی اللہ ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی دجال اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کریں گے۔ معجزات حضرت، اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کئی انبیاء کرام کو جو ہے وہ بہت سارے معجزات دیے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معجزات عطا فرمایا۔ آپ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑنا شروع کر دیتا، یعنی کہ مٹی کا پتلا بناتے اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو جاتا تھا۔ آپ علیہ السلام پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے، یعنی کہ پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریضوں کو، جو لوگ پیدائشی اندھے ہوتے تھے، آپ علیہ السلام ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ سے دعا فرماتے تو وہ ان کی آنکھوں میں بینائی واپس آ جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ لوگوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ وہ کیا کھا کر آئے ہیں اور ان کے گھر میں کیا موجود ہے، یعنی کہ غیب کی باتیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بتا دیا کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کھایا ہے، کہ مطلب گھر سے آئے تو کیا کھا کر آئے ہیں، اور ان کے گھر میں ابھی بھی کیا موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے نبی اور رسول ہیں، اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ ان کی زندگی میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم دین کا کام اخلاق سے کریں اور مشکلات اور پریشانیوں سے ہرگز نہ گھبرائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے اور انہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ دین کی خاطر سختیاں برداشت کرتے ہیں انہیں آخرت میں کامیابی ملے گی اور اپنے رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے۔ جی جناب، تو یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اور اب چلتے ہیں ہم اس کی مشق کی طرف۔ مشق میں جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے ایم سی کیوز کا، تو میں پڑھنے جا رہا ہوں ہمارا پہلا ایم سی کیوز۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی مریم جو ہے علیہ السلام ہے، ان کا جو اس کا جو جواب ہے وہ ہے حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے فلسطین میں، ابھی ہم نے یہ چیزیں پڑھی ہیں۔ دیکھیں یہ چیزیں جیسے جیسے آپ چیپٹر کو توجہ سے سنیں گے اور میرے ساتھ ساتھ اس کو پڑھتے جائیں گے، آپ کو یہ خود بخود چیزیں آتی جائیں گی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا 30 سال کی عمر میں، ہم نے یہ پڑھا تھا ابھی، تو 30 ایئرز 30 سال کی عمر، چوتھا جو اس کا جواب ہے وہ ٹھیک ہے، آپ اسے سرکل کر دیں۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو کیا کہا گیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ ساتھیوں کو کہا گیا حواری۔ یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو سکیئر ہوتے ہیں ان کو پڑھا کریں، ان کے اندر سے کافی ایم سی کیوز پوچھے جاتے ہیں، یہ ایم سی کیوز بھی انہی سکیئرز میں سے پوچھا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے روح اللہ۔ ابھی چلتے ہیں ہم اپنی خالی جگہ کی طرف۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت بی بی مریم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانی کتاب انجیل عطا فرمائی، تو دوسری خالی جگہ کا جواب ہے انجیل۔ دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنے والے کو آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، تو اس خالی جگہ کا جواب ہے زندہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کی گود میں لوگوں سے کلام کیا مطلب بات کی۔ یہ تھا ہمارا آج کا چیپٹر، اور اس کی مشق کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔ انشاءاللہ یہ جو سالوڈ ایکسرسائز ہوتی ہیں، آپ میری ویڈیوز کو اچھی طرح دیکھا کریں، اینڈ تک دیکھا کریں، ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو میری یہ جو سالوڈ ایکسرسائزز ہیں یہ بھی مل جائیں گی۔
تو اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اور جن لوگوں نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، آپ سے میری ریکویسٹ ہے، بار بار ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیوز جو آپ دیکھتے ہیں ان کو شیئر بھی کیا کریں، اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک پہنچ سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل اور میری اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.